لوگ کہتے ہیں شرک کہاں ہے جی؟ لوگ شعر پڑھ رہے ہیں شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے، اور یہاں اللہ کیا کہتے ہیں؟ دل کے راز میں جانتا ہوں۔ کیوں جی؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں آپ نہیں پڑھتے ان اللہ علیم بذات الصدور؟ کیا معنی اس کا؟ اور اگر شہباز بھی جانتا ہے اور اللہ بھی جانتا ہے تو اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں جانتا ہوں؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو کہنے کی کہ سینوں کے راز میں جانتا ہوں؟ یہ تو شہباز کلندر بھی جانتا ہے، جانے یا علی۔ تو سینوں کے راز، دل کے راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتنی صفتیں ہو گئیں جی؟ 2۔ زمین و آسمان، ما بینہما، گیلی مٹی کے نیچے سب کچھ میرا ہے۔ دلوں کے راز میں جانتا ہوں، راز سے بھی زیادہ مخفی چیز ہے تو میں جانتا ہوں۔ یہ 2 صفتیں ذکر کرنے کے بعد اب ذرا قرآن کی طرف دیکھیے گا۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ 2 صفتیں میری ہیں نا تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو، اللہ لا الہ الا ہو، پھر میرے سوا الہ۔ تو معلوم ہوا یہ 2 صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی ہیں یہ 2 صفتیں۔ جگہ جگہ اللہ اس کو ذکر کر رہے ہیں، اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 355۔ تین سو 20واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورت القصص۔ 355 سورت القصص آیت نمبر 68۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور مختار بھی وہی ہے۔ کون صفت آ گئی؟ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیتا ہے، بیٹے بیٹیاں، اور مختار وہی ہے، اختیار بھی اسی کا ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، ایک صفت آ گئی۔ وَرَبُّكَ یعلم، اور تیرا رب جانتا ہے، ما تُکِنُّ صُدُورُہُم، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کون صفت آ گئی؟ جو سینے چھپاتے ہیں نا، جو چیز سینے میں چھپی ہوئی ہے اسے بھی وہی جانتا ہے، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی وہی جانتا ہے۔ اب ذرا قرآن کی طرف نگاہیں اٹھائیں، نگاہیں جھکائیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر مختار میں ہوں، اگر خالق میں ہوں، سینوں کے راز جاننے والا میں ہوں، تو پھر تسلیم کر، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر اس بات کو مان کے میرے سوا الہ۔ کیوں؟ یہ 2 صفتیں الہ کی ہیں اور مجھ میں پائی جاتی ہیں، میرے سوا یہ 2 صفتیں کسی میں نہیں پائی جاتی، لہذا وہ الہ بننے کے لائق۔ یہ جو 2 صفتیں ہیں، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، یہ الہ کی صفتیں الہ ہی میں پائی جاتی ہیں، اور یہ دونوں صفتیں خاص ہیں اللہ کے لیے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی شہید عالم الغیب نہیں ہے، ہمارے حالات سے واقف
نہیں ہے، وہ مختار کل بھی نہیں ہے، اسے کلی اختیار حاصل نہیں ہے، جو چاہے کرے اسے یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ میں اس پر بحث آگے کروں گا، فی الحال صرف اشارہ کرتا ہوں، وہ اپنے اوپر شہد کو حرام ٹھہرا لے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے پوچھ لیتے ہیں لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے اس چیز کو حرام کیوں ٹھہرایا جس کو میں نے آپ کے لیے حلال کیا تھا۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، وہ بڑی مارکۃ الآراء جگہ ہے جی، ذرا پیچھے آئیں جی، آپ کو اس مسئلے کی اہمیت کا پتہ چلے جی، آپ کو سمجھ آئے کہ قرآن میں اللہ نے اس مسئلے کو کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ صفحہ نمبر ہے 241، چودواں پارہ ہے، سورت کا نام ہے النحل۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، کیونکہ سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا اللہ نے، شہد بنانے کا، چھتا بنانے کا، تو پوری سورت کو اس سے موسوم کر دیا سورت النحل۔ اس کی آیت نمبر ہے 2، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، ينزل، اس سے مرزائی دھوکہ دے دیتے ہیں، وہ مضارع کا صیغہ ہے، استقبال کا معنی بھی ہے، تو آگے بھی اتارے گا، تو یاد رکھیے اس کا معنی یوں کریں گے، اتارتا رہا ہے فرشتوں کو، اتارتا رہا ہے فرشتوں کو، بالروح، ساتھ روح کے، مراد وہی ہے، روح سے مراد وہی، اتارتا رہا ہے فرشتوں کو ساتھ روح کے، من امرہ، اپنے حکم سے، جس پر چاہتا تھا اپنے بندوں میں سے، نبیوں پر وہ روح وہی اتارتا رہا ہے۔ مولا وہ روح کائنات کی کیا ہے؟ فرمایا ان انذروا، وہ روح یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرو، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ، یہ پوری کائنات کی روح ہے جی، اسی پر کائنات کھڑی ہے، کہ لوگوں کو آگاہ کرو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دلیل اب سنیے جی، اب اللہ الہ کی دلیل دینے لگے ہیں۔ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، اہل اظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ زمین و آسمان کو کیوں بنایا؟ حق کو ظاہر کرنے کے لیے، اور توحید سب سے بڑا حق ہے، کائنات کا سب سے بڑا سچ جو ہے وہ توحید ہے، تو اس کائنات کو بنایا اپنی توحید پر بطور دلیل۔